میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تعلیم کو اہمیت دو، میں اس کو اپنی اور آپ سب کی طرف سے ایک آواز، ایک نعرہ بنانا چاہتی ہوں، چونکہ کسی بھی معاشرے، کسی بھی قوم کی ترقی کا راز صرف اور صرف تعلیم میں پنہان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے ہمارے ہاں جو ہمارے حکومتی عہدیداران ہیں اور جو اہم ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ سے اس بات پر تو بہت سی میٹنگز کر چکے ہیں کہ تعلیمی ادارے کب بند کیے جائیں، لیکن میرا سوال ان سے یہ ہے کہ آج تک اس بات پر میٹنگ نہیں کی گئی کہ کون سے SOPs اپنائے جائیں جس کے تحت ہم تعلیمی اداروں کو کھول سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ تاجر طبقے نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ چھوٹے تاجر جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا دکانیں اور مارکیٹس کھولنے کی اجازت دی جائے۔ بینکس اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، جو درزی ہے، جو حجام ہے، غرض یہ کہ تمام جو ضروریات زندگی کے شعبہ جات تھے ان کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی، محض اس بات پر کہ چونکہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس روپیہ پیسہ ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ ناظرین، یہاں میں سوال اٹھانا چاہتی ہوں کہ کیا صرف جسم کی بھوک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے؟ جو ہماری روح کی ضرورت ہے، تعلیم ہماری روح کی ضرورت ہے، ہمیں ایک انسان بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے، زندگی کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے، معاشرے میں کس طرح سے ہمیں رہنا ہے، غلط اور صحیح میں پہچان کرنے کے لیے تعلیم ہر صورت، ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کی طرف کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، کسی کی سوچ میں یہ بات نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھولا بھی جانا چاہیے کہ نہیں کھولا جانا چاہیے۔ حکومتی اجلاس کیسے ہوں اس کے SOPs بنا لیے گئے، یعنی کہ تمام چیزوں کو کھولنے کے لیے غور کیا جا رہا ہے، لیکن ایک واحد تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ ہے، میں اس میں کوئی اس کو فرق نہیں کر رہی کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو، گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں تعلیمی اداروں کی بات کر رہی ہوں کہ ان تعلیمی اداروں کو کھولنے کے اوپر کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ ہم ان کو کس طرح سے کھول سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بچے بہت عرصے سے گھر بیٹھے ہیں اور تعلیم سے ان کا تعلق ختم ہوا ہے، چاہے پیرنٹس جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے ہیں، اور بہت سے والدین ایسے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، لہٰذا ان کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھنا ایک انتہائی اہم مسئلہ بن چکا ہے، اور بڑا اہم کام کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور اس میں بہت سے پرائیویٹ ادارے بھی کام کر رہے ہیں، آن لائن ایجوکیشن دی جا رہی ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں کہ جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، ان کے پاس اینڈرائڈس موبائلز نہیں ہیں، تو وہ والدین کہاں جائیں گے؟ کل ابھی ایک میری جو ہے وہ بچے کی ماما سے بات ہو رہی تھی اور شی واز ریکویسٹنگ کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں، نہ میرے پاس انٹرنیٹ ہے، نہ میرے پاس ایسا موبائل ہے، تو میں اپنے بچے کی تعلیم کیسے جاری رکھوں؟ تو ہمیں ان تمام پیرنٹس کے بارے میں سوچنا ہے کہ جن کے پاس یہ بنیادی سہولیات، جس کو آج کل ہم انٹرنیٹ چونکہ بنیادی سہولت میں اس کو کہتی ہوں، لیکن یہ بھی ان کے پاس میسر نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھیں گے؟ تو جہاں ہم باقی صنعتوں کو کھولنے کے لیے غور کر رہے ہیں، کوئی لاہ عمل تیار کر رہے ہیں، تو میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میٹنگز بلائیں، اجلاس بلائیں، آپ سب اس پہ غور کریں، سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، لیکن اس کا ایجنڈا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ تعلیمی اداروں کو کن SOPs کے تحت کھولا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں پڑھ رہی تھی نیوز میں کہ 2-3 جو پروونسز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اسکول بند کرنے جو ہے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، صرف ایک صوبے کی طرف سے یہ رائے آئی کہ اسکول کو اوپن ہونا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ ہم مسلسل، سردی آتی ہے تو ادارے بند ہو جاتے ہیں، شدید گرمی پڑتی ہے تو اسکول بند ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بارشیں ہونے لگتی ہیں تب ادارے بند ہو جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے تب ادارے بند ہوتے ہیں، زلزلے آنے لگتے ہیں تب بچوں کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ غرض کے کسی بھی قسم کی کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ تعلیمی سلسلے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ تعلیم کو جاری رکھنا
ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. آج تک ہم ایسا لاہے عمل نہیں بنا سکے ہیں, آج تک ہم وہ فیسلٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کو مہیا نہیں کر سکے ہیں, اپنے تعلیمی اداروں کو مہیا نہیں کر سکے ہیں, ہم اپنا بجٹ اس لیول تک نہیں لے کے جا سکے ہیں کہ جس میں ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے تعلیمی سلسلہ کو ختم نہ ہونے دیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں بیرونی طاقتوں سے خطرہ ہوتا ہے تو ہم اپنے جو آرمی ہے اس کے لیے بجٹ انکریز کر دیتے ہیں, ہم اپنے ویپنز بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم نیوکلیئر پاور بن گئے, ہم نے پتہ نہیں کون کون سے ہتھیار ایجاد کر لیے, ہم نے بامز بنا لیے. لیکن تعلیم کے لیے ذرا سی بارش ہوتی ہے تو ہم بچوں کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ گھر میں بیٹھو, چونکہ ہمارے خیال میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. جب موقع ملے, جب بہار کا موسم آئے گا, جب ہر طرف جو ہے وہ بہت آسانیاں ہوں گی, بچے کمفرٹیبلی بیٹھ کے پڑھ سکیں گے, کوئی 1 یا 1.5 ماہ ہم ان کو وہ وقت مہیا کر دیتے ہیں. اس میں بھی مہینے میں جو ہے وہ 4 سے 5 جو ہے وہ سنڈیز آ جاتے ہیں, باقی دن جو وہ ایسے گزر جاتے ہیں. سو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز کوشش کی جائے اور ہر صورت 1 جون سے بچوں کے اسکول جو ہیں وہ کھولے جائیں تاکہ بچے اپنے تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھ سکیں. اب اس کا ایک اور پہلو میں یہاں پر ذکر کرتی چلوں, جو اس آج کے جو میرے میسج کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر باقی تمام جو شعبہ جات ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, اسی طرح سے پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. افسوس یہ ہے کہ حکومت نے ذرا برابر بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ ان کے مسائل کیا ہیں. صرف اس بات پر زور رکھا گیا کہ ان کو بند کر دیا جائے, پیرنٹس کو فورس کیا گیا کہ آپ اتنی % فیسیں جو ہیں وہ آپ کٹ ڈاؤن کروائیں گے, ادروائز فیسیں نہ دیں. یہ اس سارے معاملات میں نقصان کیا ہوا ہے کہ اداروں کو فیسز وصول نہیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنے اساتذہ کو سیلریز نہیں دے پا رہے ہیں, ان کے لیے بلڈنگ کے کرایہ جات دینا جو وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. الغرض کے ہر طرف سے مشکلوں کے جو انبار ہے وہ ان کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی پیرنٹس ہیں, ان کی فیملیز ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ والدین جو ہیں وہ کیا کریں, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, تعلیمی اداروں کو قربانی دینی چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ تعلیمی ادارے کو روبوٹ تو چلاتے نہیں ہیں, وہ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں, ان کے بچوں کو بھی بھوک لگتی ہے, ان کے بچوں کی بھی ضروریات ہے, ان کے پاس جو اساتذہ کام کرتے ہیں ان کی بھی فیملیز ہیں, ان کے پاس جو گارڈ کام کرتا ہے, جو دوسرے ملازمین کام کرتے ہیں, ان کی بھی ضروریات زندگی ہیں. لہٰذا ان کو بھی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ والدین کی طرف سے فیس ان تک پہنچے. آپ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے باڈی جو ہے وہ آکسیجن کے بغیر نہیں چلتی ہے, اسی طرح سے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ جب تک ان کو فیسز نہیں ملیں گی وہ آگے اس کو کیسے ٹرانسفر کریں گے. کچھ لوگوں نے ایک عجیب سا بنا لیا کہ جب بچہ اسکول ہی نہیں جا رہا, تعلیمی ادارے بند ہے, تو پھر ہم فیس کیوں پے کریں. تو میرا سوال یہ ہے ان تمام لوگوں سے جو گورنمنٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں, جو مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں, اور ابھی جب کرونا وائرس کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی تھیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کیا ان کو تنخواہیں نہیں ملی؟ اور اگر ان کو تنخواہیں نہ ملتی تو کیا وہ اس قابل ہوتے کہ اپنے گھروں کا خرچ چلا سکتے؟ اسی طرح سے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کے بھی جو اخراجات ہیں وہ انہی فیسز سے پورے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں حکومت پنجاب سے ریکویسٹ کرتی ہوں, اور عمران خان صاحب سے بھی خاص طور پہ, کہ تعلیمی اداروں کے لیے, پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے کوئی ریلیف فنڈ قائم کیا جائے اور ان کو آسان اقساط پر بغیر سود کے ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں. جس طرح سے آپ کسانوں کو دیتے ہیں, 1 ونڈو آپریشن ہوتا ہے, ایک دن میں سارا پروسیس کمپلیٹ کیا اور ان کو قرضے دے دیے جاتے ہیں. اسی طرح تعلیمی اداروں کی بقا کے لیے, ان کو چلانے کے لیے, آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے آپ کا کس حد تک بوجھ اٹھایا ہوا ہے. 50% سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر یہ تعلیمی ادارے بند ہونے لگ گئے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا ہوگا. حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ فوری طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کا سہارا بنیں, اور آسان اقساط پر ان کو قرضے دیے جائیں. ان کے لیے کوئی ایسا ریلیف سسٹم, جو اور بھی آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں, جو آپ کے ساتھ اکانومسٹ ہیں, آپ اپنے سب لوگ مل کے, جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو چلانا کیسے ہے, نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو کیسے سنب کرنا ہے, کیسے ان کو بند کرنا ہے. اس سے باہر نکل کر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. آخر میں والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں, وہ والدین جن کے بچے
مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یا گورنمنٹ تعلیمی ادارے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اس آواز کو بلند کریں کہ تعلیم کو اہمیت دو. یہ ہمارا نعرہ ہے، یہ ہمارے دل کی آواز ہے. اگر ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو پھر ان کی زندگیاں مایوسیوں کے اندھیروں میں چلی جائیں گی. تو میں سب والدین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی طرف سے بھرپور میرے اس میسج کو شیئر کیا جائے کہ ہمیں ہر صورت 1 جون سے اسکول اوپن چاہیے، کیونکہ اگر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کھول دی جاتی ہیں تو پھر کون سا ایسا وائرس ہے کہ صرف بچے کو اسکول سے مل سکتا ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتا. بڑے آسانی کے ساتھ اسکول کا سسٹم سارا مینیج ہو سکتا ہے. جہاں پر تعداد کم ہے وہاں پر مینس جو نارملی اسکولز میں تعداد ہوتی ہے وہاں پر 20 سے 30 بچے ایوریج تعداد ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، اور ان کے لیے بچوں کو ڈسٹینس پہ بٹھانا کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے. SOPs بنا دیے جائیں. اور جو گورنمنٹ سیکٹر میں تعداد زیادہ اگر ہوتی ہے کلاسز میں تو وہاں پر شفٹس کو ڈبل کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. میری اس آواز کے ساتھ آپ سب والدین کی آواز شامل ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر صورت اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کھولنے ہیں. 1 جون سے ہر صورت کھولنے ہیں. دوسری طرف یہ کہ جو پیرنٹس جن کے بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں ان والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے تعلیمی اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. جس طرح سے آپ پرابلم میں ہیں، آپ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، سماجی مشکلات کا شکار ہیں، اسی طرح سے آپ کے تعلیمی ادارے جہاں پر آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ بھی پرابلم کا شکار ہیں. انہیں آپ کی سپورٹ چاہیے، نہ کہ آپ ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں اور اس تنقید کا نشانہ بنائیں کہ میرا بچہ تو اسکول نہیں آ رہا، میں آپ کو کیوں فیس دوں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو فیس پے نہیں کریں گے تو وہ ادارے آہستہ آہستہ اپنا جو وجود ہے وہ کھونا شروع کر دیں گے، اور آخر میں نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کا ہوگا. اور یہ نقصان کسی ایک بچے کا نہیں ہے، یہ نقصان پوری قوم کا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے بچوں کو ایک ایسے نقصان سے بچا لیں کہ شاید اس کا خمیازہ ہم پھر پورا نہیں کر پائیں گے. سو میری ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس سے، تمام اساتذہ کرام سے، چاہے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ہیں یا سرکاری اداروں کے ہیں، اور وہ تمام سرکاری عہدیدار جو یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلیں. آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمیں ایک ہی آواز اٹھانی ہے اور وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تعلیم کو اہمیت دو، اور تعلیم کو اہمیت دیتے ہوئے تعلیمی اداروں کو کھولنے کی کوشش کی جائے. تھینک یو ویری مچ.